تو پورا دارالفتہ سے بمبارڈ ہو رہا ہے کفر کا، اور رشید احمد صاحب گنگوہی کے اوپر کہاں سے بمبارڈ کرو گے؟ ہم تو نہیں کرتے، ہم نہیں کرتے، فیصلہ عوام پہ چھوڑتے ہیں۔ تم خود سوچو، تم خود سمجھو کہ یہ نبوت کی طرف پیش قدمی نہیں ہے تو کیا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ علماء جو ہوتے ہیں وہ رسول کے نائب ہوتے ہیں، وہ اپنی طرف لوگوں کو دعوت نہیں دیتے، نائب کا کام یہ ہے کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کو دعوت دے کہ لوگوں اپنے نبی کی اتباع کرو۔ میں سوچتا ہوں تو حیرت میں پڑ جاتا ہوں کہ یہ تبلیغی جماعت کے تین عظیم رہنما، تین مقتدر پیشوا جنہوں نے نبوت کی طرف پیش قدمی کی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جماعت اسی لیے تیار کی جا رہی ہے کہ کل ایک دن آئے گا کہ ہم سب کے لیے نبوت کا اعلان کریں گے، لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ سورج کبھی نہیں نکل سکتا ہے، تمہارے یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوں گے۔ ہم جیسے لوگ اگر موجود رہے کتاب و سنت کے تو ہم تمہیں بھانڈا پھوڑیں گے، چوراہوں پر ننگا کریں گے، اور تم نبوت کے چکروں میں پڑھ کے اپنے علماء کو کیا بتلانا چاہتے ہو؟ عوام کے سامنے یہ بتلانا چاہتے ہو یہ دیوبند کی عظیم ہستیاں ہیں، ان کے پیچھے چلتے رہو؟ میرے دیوبندی بھائیوں، میرے تبلیغی بھائیوں، سوچو اور غور کرو یہ کیا تعلیمات ہیں جو دی جا رہی ہیں کتابوں کے اندر، اور یہ کس طرح سے منصب رسالت کی طرف قدم بڑھائے جا رہے ہیں۔ اور یہی رشید احمد گنگوہی ہیں، آخری بات کہہ رہا ہوں میں، یہی رشید احمد گنگوہی صاحب ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے نبی میں نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس کی تفسیر پوچھی گئی کہ کیا یہ رحمت للعالمین یہ صرف اللہ کے نبی کے لیے خاص ہے یا کسی اور کے لیے ہے؟ تو مولانا نے جواب دیا کہ رحمت للعالمین یہ صفت خاصہ رسول اللہ کی نہیں ہے، یعنی یہ خاص صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے۔ چنانچہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے ایک مرید نے لکھا کہ اور اس نے لکھا اور قرآن سے دلیل دی، اس نے کہا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ ہماری اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اس دور کے رحمت للعالمین تھے، نعوذ باللہ۔ اور یہی نہیں، مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی اتنی بڑی گستاخی کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں کہ جب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا انتقال ہو گیا تو گنگوہی صاحب بار بار فرماتے تھے ہائے رحمت للعالمین، ہائے رحمت للعالمین، ہائے رحمت للعالمین۔ اشرف السوانح جلد 2 صفحہ 153۔ میرے عزیز یہ سنسنی خیز عبارت اور یہ ایمان شکن ایمان اور عقیدے، میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے نبی سے جذباتی طور پر اور عقل اور ہوش و خرد کے اندر رہ کر کے عشق اور محبت کرتی ہے، یہ امت اب رہتی دنیا تک اور قیامت کی صبح تک ایک رحمت للعالمین کے علاوہ دوسرا رحمت للعالمین کبھی گوارا کر سکتی؟ ہرگز نہیں گوارا کر سکتی ہے۔ تم اپنے علماء کو، اپنے پیروں کو رحمت للعالمین کہو، اپنے پیروں کو تم الوہیت کے مقام پر رکھو، اپنے مرشدوں کو اور اپنے علماء کو غیبدہ ثابت کرو اور سب کچھ کرو، تمہیں مبارک ہو۔ اے میرے تبلیغی جماعت کے بھائیوں، ہم آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ ایمان شکن عقیدے موجود ہیں تبلیغی جماعت کے رہبر اور ان کے پیشوا اور اماموں کے اندر۔ اب اس کے بعد بھی اگر تم نہ سدھرے، اس کے بعد بھی اگر تم نے اپنے ایمان اور عقیدے درست نہ کیے اور یہ حقیقتیں کھل جانے کے باوجود بھی تم نے توبہ نہ کیا تو میں تم سے یہ کہنا چاہوں گا، اور اس کے علاوہ بھی میں انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید واقعات اور ایمان شکن عقیدے، اب میں آ رہا ہوں ان کتابوں کے اوپر جو فضائل اعمال، فضائل قرآن، فضائل صدقات، فضائل خیر و برکات، فضائل حج، فضائل درود، فضائل ذکر میں ایمان شکن عقیدے بیان کیے گئے ہیں، وہ میں انشاءاللہ تعالی وہ آؤں گا۔ لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کے سامنے تبلیغی جماعت کی ایک ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک تاریخ رکھ دوں، حقیقت رکھ دوں، تاکہ آپ کے سامنے ایک کھلا ہوا آئینہ آ جائے کہ کہاں سے یہ شروع ہوئے اور کہاں تک پہنچے۔ اب اس کے بعد میں یہ فضائل اعمال وغیرہ ہم ان کا پوسٹ مارٹم کریں گے۔ میں اپنے تبلیغی جماعت کے بھائیوں سے صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، شخصیت پرستی سے توبہ کرو، اور اگر تمہیں شخصیت چاہیے تو اس شخصیت کی اتباع اور پیروی کرو جس شخصیت کے بارے میں اللہ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جس بات کا تمہیں حکم دے اس کو لے لو، اور جس بات سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ، ورنہ جس
راہ کے اوپر تم جا رہے ہو، اللہ کی قسم وہ تمہیں جہنم میں لے جانے والی راہ ہے، وہ کتاب و سنت والی راہ نہیں ہے، وہ گمراہیت کی راہ ہے، وہ دلدل ہے جس میں تم اگر پھنسو گے تو تم ڈوب جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آؤ کتاب و سنت کی طرف، آؤ قرآن اور حدیث کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کی طرف۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نبی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔